السلام علیکم میرے عزیزو اقارب، میرے عزیزو، میں ہوں افتخار رفیع، پیارے پاکستان کے پیارے شہر لاہور سے۔ میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کا حکم دیتا ہے، اور جب ہم کوئی نیکی کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہم میں سے کچھ لوگوں کو چن لیتا ہے اور پھر بار بار اپنی مخلوق کو اس کے پاس بھیجتا ہے تاکہ اس پر احسان کرے اور اس کا مسئلے کو حل کریں۔ اور خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو بر وقت نیکی کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ لیکن دوستو یاد رکھیے گا کہ جب ہم نیکی کرتے ہیں تو شیطان جو ہے وہ ہمیں اکساتا ہے، ہمیں روکتا ہے اور ہمیں بھڑکاتا ہے کہ تم نیکی مت کرو۔ تو دوستو میرے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ ایک بار بہت سردی تھی اور دھندیں پڑ رہی تھیں، تو لاہور کی مون مارکیٹ میں ہم دوست بیٹھے ہوئے تو 7 بجے کا ٹائم تھا، رات ہو چکی تھی، تو ارادہ یہ کیا کہ گاڑی یہیں کھڑی کرتے ہیں اور پیدل چلتے ہیں۔ ایورنیو اسٹوڈیو کے پاس ایک فنکار ہوٹل ہے، وہاں جا کر چائے پیتے ہیں، بڑی مزے کی چائے ہوتی ہے وہاں کی۔ تو ہم دوست پیدل نکلے اور رحیم اسٹور کے سامنے والی جو کشادہ روڈ ہے اس پہ سے ہم جا رہے تھے، دھند پڑ رہی تھی، انجوائے کر رہے تھے، اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ تو 2 فرلانگ چلنے کے بعد مجھے ایک کتے کے پلے کی آواز سنائی دی جو چوں 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 کر رہا تھا اور لگ رہا تھا کہ نومولود ہے۔ میں بے قرار ہو گیا اور دیکھنے لگا، اور جب میں نے ڈھونڈا تو پتہ یہ چلا کہ سڑک کے عین درمیان میں ایک کتے کا پلہ چوں چوں کر رہا ہے۔ اور میں نے اس کو جب غور سے دیکھا تو اپنے تخیل کے زور پر میں نے جب دیکھا تو وہ مجھے لگا کہ جیسے مجھے کہہ رہا ہو کہ افتخار رفیع تم جیبوں میں ہاتھ ڈال کے گرم کپڑے پہن کے کہاں گھوم رہے ہو، دیکھو میری جان خطرے میں اور میری جان بچاؤ۔ اور دوستو میں جب اس کے پاس گیا تو سامنے سے ٹرک آ رہا تھا، میں نے ٹرک کو ہاتھ دے کر روکا اور میں نے اس کتے کے پلے کو اٹھا لیا۔ اب میرے دوست یہ سارا ماجرا دیکھ رہے تھے اور میں پریشان ہو گیا کہ اس کتے کے پلے کا کیا کروں۔ دائیں بائیں دیکھا تو کہیں اس کی ماں نہیں تھی، اس کی کوئی بہن بھائی نہیں نظر آئے، تو میں پریشان ہو گیا کہ اس کتے کے پلے کا کیا کیا جائے، چھوٹے سے بچے کا جو بامشکل چل پا رہا تھا۔ دوستو سوچ ہی آئی ذہن میں کہ جس طرح بلی ہوتی ہے اور کتیا ہوتی ہے، یہ اپنے بچے شفٹ کرتے ہیں۔ تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر میں اس کو کہیں لے جاتا ہوں محفوظ مقام پر تو اس کی ماں آئے اور وہ آ کر اس کو نہ پائے تو بڑی تکلیف میں مبتلا ہو جائے گی۔ اس نیت کے ساتھ کہ اس کو کوئی چھوڑ گیا ہے یا اس کی ماں اس کو شفٹ کر رہی ہے، یہ جاننے کے لیے مجھے کچھ وقت دینا تھا اس کو۔ دوستو وہاں قریب ہی ایک میلا سا سویٹر پڑا تھا، میں نے اس کتے کے پلے کو اس سویٹر میں لپیٹا، اور وہ جو کوٹھی کے آگے انکروچمنٹ ہوئی ہوتی ہے جہاں لوگوں نے گھاس لگا رکھی ہوتی، پودے لگا رکھے ہوتے ہیں، میں نے وہاں اس کتے کے پلے کو رکھا اور اس نیت سے چلا گیا کہ میں کچھ دیر بعد آ کے دیکھوں گا تو پھر اس کا کوئی فیصلہ کرتے ہیں۔ دوستو ہم ساری رات وہاں بیٹھے رہے، گپے مارتے رہے، اور جب فجر کی اذان ہوئی تو ہم لوگ وہاں سے اٹھے اور ہم نے مسجد میں جا کے نماز پڑھی، اور پھر ہم پیدل واپس مون مارکیٹ آئے۔ مون مارکیٹ آ کے ہم نے ناشتہ کیا، صبح ہو چکی تھی اور اب ہم گھروں کو جا رہے تھے۔ سب دوست چلے گئے، میں اپنے گھر جا رہا تھا تو راستے مجھے یاد آیا کتے کا پلہ۔ دوستوں میں نے گاڑی موڑی، میں واپس آیا اور وہ کتے کا پلہ سڑک کے بالکل عین اسی جگہ پر چوں چوں کر رہا تھا۔ دن ہو چکا تھا اور گاڑیاں اس کو دائیں بائیں کراس کر کے اس کی جان بچا کے اس کے قریب سے گزر رہی تھی۔ دوستوں میں نے اس کتے کے پلے کو اٹھایا اور اٹھا کر جب میں نے دائیں بائیں دیکھا تو کتیا نہیں آئی تھی، اس کا مطلب اس کو کوئی یہاں چھوڑ گیا تھا۔ سوچیں مبتلا ہو گیا، تو مجھے لگا ساری رات یہ سردی میں ٹھٹرا ہے، سب سے پہلے اس کو دودھ پلانا چاہیے۔ میرے پاس ایک آئی ڈراپ پڑا ہوا تھا، میں نے اس کی ساری دوائی نکال کے اس کو ایک قریبی ہوٹل سے اس کو گرم پانی سے دھویا، تو میری نظر پڑی ایک دور ایک خاک روب جھاڑو دے رہا تھا۔ اب یہ وہ دن تھے، آج سے تقریباً یہ 10-11 سال پرانی بات ہے، وہ دن تھے جب لاہور میں خاک روبوں کو، جن کو میں ہیرو بھی کہتا ہوں اور سینیٹری انجینئر کہتا ہوں، بڑے اچھے بڑے عزت کے قابل لوگ ہوتے ہیں، میں ان کو ہیرو کہتا ہوں، تو انہوں نے وہ اپر پہن رکھا تھا جو چمکتا ہے، جس کے اوپر MCL لکھا ہوتا تھا اور وہ لائٹ میں چمکتا تھا۔ تو میں نے اس کو آواز دی، میں کہا ہیرو ادھر اڑا۔ وہ میرے پاس آیا، کہتا جی باؤ جی۔ میں نے کہا یار دودھ لے کے آ۔ میں نے اس کو پیسے دیے، وہ جا کر دودھ لے کر آیا۔ ہم نے اس دودھ کو اس ڈراپر میں ڈال کر 3-4-5 بوتلیں دونوں نے مل کے اس کو پلائیں، تو اس نے ذرا آنکھیں کھولیں اور اس میں ذرا جان آئی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اس کو کیا کیا جائے۔
اب میرا ذہن یہ کہہ رہا تھا کہ اس کو لے کر میں گھر چلا جاؤں اور اس کو گھر میں رکھوں کچھ دن جب تک یہ بڑا نہیں ہو جاتا. ہیرو اپنا کام کرنے لگ گیا, سڑک کی صفائی کرنے لگ گیا, اور میں کھڑا ہو کے سوچنے میں مبتلا ہو گیا. میں اس کو گھر لے کے جانا چاہتا تھا, نیکی کرنا چاہتا تھا, لیکن کمزور لمحہ وہ شیطان, وہ ابلیس مجھے دلیلیں دے رہا تھا کہ یار تیرا بیٹا تو علی بیمار ہے, اس کو الرجی ہے, اور ڈاکٹر نے پیٹس گھر میں رکھنے سے منع کر رکھا ہے, اور تیرے والدین بھی بوڑھے ہیں, ان کو بھی الرجی ہو سکتی ہے, اور اماں کو کیا جواب دوں گا, وہ کہیں گی کتا اٹھا کے گھر لے آیا, اس کی صفائی ستھرائی کون کرے گا, گند کون اٹھائے گا. دوستوں میں اس تذبذب میں, اس ابہام میں پڑ گیا, اور یہ دلیلیں میرے ذہن کو تنگ کرنے لگیں. سوچنے مبتلا تھا تو میں ہیرو پہ نظر پڑی. میں کہا ہیرو ہو رہا, وہ میرے پاس آیا, نے کہا جی باؤ جی. میں نے کہا یار گل سن, تیرا گھر کڈا کہ بڑا ہے؟ کہنا 2 کمرے نے, بڑا سین ہے. میں نے کہا یار تو اس کتے کے پلے کو لے جائے گا اپنے گھر؟ کہتا ہاں باؤ جی بالکل لے جاؤں گا. تو میں نے کہا تو اس کو پال لے گا؟ کہتا باؤ جی جیکولین 2 سال کی تھی, اور ڈیوڈ جو ہے وہ 9 مہینے کا تھا جب ان کی ماں مری تھی, تو جب وہ پل گئے ہیں تو یہ بھی اللہ کا جی ہے, یہ بھی پل جائے گا. سر جی اس نے کتے کو اٹھایا اور گلے سے ایسے لگا لیا جیسے وہ اس کا بچہ ہو, اور ہیرو چل پڑا. جب وہ چل پڑا تو ایک دم سے مجھے ایسا لگا کہ نیکی میرے ہاتھ سے نکل گئی. میں نے گاڑی بھگائی, اس کے پاس گیا. میں نے کہا ہیرو گل سنو ہے نا. میں نے کہا یار تو اس کی خدمت کرے گا, تیرے پیسے لگیں گے. کہتا جی پھر کی ہے باؤ جی, بچوں پہ کھانے کے پیسے نہیں لگتے, اس پہ بھی لگ جائیں گے. میں کہا اچھا میری گل سن. میں نے 500 روپے نکالے اپنی طرف سے. میں گونگلوں سے مٹی جھاڑ رہا تھا کہ یار نیکی میں شامل ہو جاؤں. میں نے 500 روپے اس کو دیے, اور میں نے کہا کہ یہ میری طرف سے تم اس کے کھانے پینے کے خرچے میں شامل کر لینا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے باؤ جی. 500 پکڑے, وہ چل پڑا. جب تھوڑا سا آگے گیا پھر شیطان آیا اور وسوسہ آیا, یار ہے بندہ کتے 500 روپے کھا ہی نہ جاوے. تو میں پھر اس کے پاس گیا, اور بڑی بناوٹ کے ساتھ میں نے کہا یار میری بات سن, تو رہتا کہاں ہے؟ اس نے کہا جی بند روڈ پہ فلاں چرچ ہوتے گول. میں نے کہا یار تو ایک کام کر, میں چاہتا ہوں کہ کچھ عرصے کے بعد میں آؤں اور اس کو دیکھوں کہ کتنا بڑا ہو گیا. دوستوں میں اپنے 500 روپے صحیح جگہ پہ خرچ ہوں گے یا نہیں ہوں گے, میں اس کی تصدیق کرنا چاہتا تھا, سیدھی بات ہے, جس کے لیے میں بات گھڑ رہا تھا. اور میں بڑی باریک چھوٹی چھوٹی کیفیات جو ہم پہ گزرتی ہیں وہ ڈسکس کر رہا ہوں اس وقت آپ سے. اس نے کہا ہاں جی باؤ جی میں آپ کو اپنا گھر کا ایڈریس بتا دیتا ہوں. اس نے سلوکا اٹھایا, اس میں سے ایک کارڈ نکالا, کارڈ مجھے دیا. اس نے کہا میرا نام پتہ دونوں اس پہ لکھے ہوئے, میرا فون نمبر بھی ہے. یہ کہہ کے وہ اللہ کا بندہ کتے کے پلے کو سینے سے چپٹا کے اور پیار کرتا ہوا چل پڑا, اور کچھ میں مطلب اپنے جو اس کو کہتے ہیں بغل میں اس نے اپنے جھاڑو جو ہے وہ لگا لی, چلا گیا. میں دیکھتا رہا. میں مین ملتان روڈ پر آیا گاڑی لے کے, اور میں سوچ رہا تھا کہ عارف تخارف ہی یہ نیکی مجھے کرنی چاہیے تھی, لیکن کیونکہ میرا بچہ بیمار ہے, اماں بوڑھی ہیں, گند کون اٹھاتا, گھر چھوٹا سا ہے, وہی ساری دلیلیں جو ابلیس مجھے دے رہا تھا میں وہ سوچ رہا تھا. تو میں نے جب کارڈ ڈیش بورڈ سے اٹھایا اور میں نے پڑھا تو اس پر نام لکھا تھا صدیق ایلڈر مسیح. وہ ہیرو واقعی ایلڈر تھا, جو کام میں نہ کر سکا وہ کر گیا. اور جب میں نے ایک کرسچن دوست سے پوچھا تو پتہ چلا کہ ہاں جی ایلڈر جو ہے یہ کوئی انتظامی امور ہوتے ہیں چرچ کے, اس کے اندر کوئی عہدے دار ہوتا ہے. اور آج اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی شاید ساری زندگی میں یہ والی نیکی نہ کرنے کی کہ تکلیف سے کبھی نہیں نکل پاؤں گا کہ وہ نیکی جو میں نہیں کر سکا وہ نیکی صدیق ایلڈر مسیح کر گیا. تو دوستو اس کے بعد میں نے یہ سیکھا کہ جب بھی آپ کو نیکی کرنے کا موقع میسر آ جائے تو کبھی مت سوچئے گا, کبھی شیطان کی اور نفس کی بات پہ کان مت دھریے گا. نیکی کا موقع میسر آنا عطائے خدا بندی ہوتا ہے, اور جو عطائے خدا بندی کی آواز پر کان نہ دھرے تو پھر اس سے بڑا بدقسمت کوئی نہیں ہوتا. پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ سوچی پیا تو بندہ گیا. اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.